ہیں شبھ چنتک کتنے، ارے ہندوستان میں آگ لگی ہے، نیتا جی ہے لندن میں، نیتا جی ہے لندن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ ایک مچھلی مارنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک برادری ہوتی ہے، اس برادری کا نام ہے بین برادری۔ اس نے جال ڈالا دریا میں تو اتفاق سے اس کی قسمت سے ایک خوبصورت مچھلی مل گئی اس کو۔ اب سوچا کہ اس کو بالسوئی ہاٹ لے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 150 روپے ملیں گے، مہنگائی کا زمانہ ہے، کیا ہوگا 150 روپے سے؟ کسی منتری کے پاس چلے جاتے، مچھلی کو لے کر کے لپیٹ کر کے بڑھیا سے منتری کے پاس چلا گیا دینے کے لیے، تو وہاں زیادہ انعام ملے گا، موٹا نوٹ ملے گا، 2000 کا نوٹ ملے گا۔ منتری کے پاس جب گیا تو منتری بہت خوش ہوئے، بالکل تازی مچھلی ہے، اتنی خوبصورت مچھلی ہے، یہ بیچارہ غریب اپنے پاس نہیں رکھا، میرے پاس لے کر کے آیا، 2000 کا نوٹ نکالا نیا اور دے دیا۔ بیوی ایک نمبر کی کنجر تھی، منتری کی بیوی ایک نمبر کی کنجر تھی۔ اس نے دیکھا کہ 200 روپے کی مچھلی 2000 روپے دے دیا، تو کہنے لگی کہ دیکھو مچھلی واپس کرو اور پیسہ واپس لو، ورنہ میں کھانا بھی نہیں پکاؤں گی، میں اس گھر میں بھی نہیں رہوں گی، تمہاری تو تجوری خالی ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی مچھلی کے لیے تم اتنا پیسہ دے دو گے، خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اب سوچا کہ غریب کو پیسہ بھی دے دیا ہے، اس سے مچھلی کیسے واپس لے اور پیسہ کیسے واپس لے؟ تو بیوی نے ایک راستہ بتایا، راستہ بتاتی اس کی مچھلی واپس ہو جائے گی، تمہارا پیسہ بھی واپس ہو جائے گا۔ اس کو بلا کر کے پوچھو یہ مچھلی ہے یا مچھلا ہے؟ وہ بولے کہ مچھلی ہے تو کہو کہ ہم کو مچھلی نہیں چاہیے، تم اپنی مچھلی لے جاؤ، ہم کو پیسہ واپس کرو۔ اگر بولے کہ مسئلہ ہے تو کہو کہ ہم کو مسئلہ نہیں چاہیے، مچھلی چاہیے، تم اپنا مسئلہ لے جاؤ، ہم کو پیسہ واپس کرو۔ تمہارا پیسہ بھی واپس ہو جائے گا اور اس کی مچھلی بھی واپس ہو جائے گی۔ بلایا، وہ بھی بڑا بنیاد تھا، بڑا سیانہ تھا، اس کو معلوم تھا کہ کیسے کیسے ہم کو جواب دینا۔ تو جیسے آ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی ہے یا مچھلا ہے، تو کیا کرتا کہ نہ مچھلی ہے نہ مچھلا ہے بلکہ ہجڑا ہے۔ اب منتری کو بہت خوشی ہوئی کہ اتنا حاضر جواب ہے کہ میرے سوال کو سننے میں دیر نہیں ہوئی کہ اس نے فوراً جواب دے دیا۔ پھر 2000 کا نوٹ نکال کر، اب جو بیوی کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی اس کے تو تلوے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کان پکڑا مچھلی والے اور گیٹ پر لے کر کے آئی، کہا کہ تھوک چاٹو کہ کبھی دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھو گے، ورنہ جوتے سے مار مر کے چالی کے بال نکالنا۔ کیسی مسجد کیسا مندر یہ تو ساسے چالے ہیں، جس میں بھیڑی آنکھیں ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کے کھالے ہیں۔ آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، پنڈت جی اب چندن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ 1 منٹ کا پیغام رہ گیا، اس کو آپ سن لیجیے، اسی پر ہماری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اگر وہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے تو 1 منٹ کی تقریر ہے، اگر وہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے تو 2 منٹ کی تقریر ہے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے خدا سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ رہے گا۔ خدا سے ہمارا رشتہ جو مضبوط رہے گا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ خدا کی نگاہ ایک طرف پڑے گی، ایک نگاہ کرم اگر ہماری پر پڑے گی، دل کی دنیا بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے۔ ایک بادشاہ کا آپ نے نام سنا، ان کا نام سلطان محمود غزنوی تھا۔ سلطان محمود غزنوی نام کے بادشاہ گزرے، ان کو پتا کرنا تھا کہ یہ چور لوگ کہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، پھر چوری کرتے ہیں، تو اپنا بھیس بدل لیا اور چور کا بھیس پہن کر کے جنگل میں چلے گئے۔ تو دیکھا کہ 4 چور بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے تھے۔ اس میں ایک بولا میں کتے کی آواز سن کر کے بتا دوں گا کہ کتا رات میں کیا بول رہا ہے۔ بولا کہ اللہ سمجھ، چور کے اوپر تو کتا چھٹتا ہی ہے، اس کی آدمی کی تو بہت ضرورت ہے۔ دوسرا بولا کہ میں ناک سے سونگ کر کے بتا دوں گا کہ زمین کے نیچے خزانہ کہاں ہے۔ بولا کہ اس آدمی کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ تیسرے آدمی سے کہا کہ تم کیا ہے؟ تو کہا کہ بڑی سی بڑی دیوار پر میں چھلانگ لگا کر کے دیوار پر چڑھ جاؤں گا، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو بھی لے لیا۔ چوتھے آدمی سے کہا کہ تمہاری کیا صلاحیت ہے؟ اس نے کہا رات میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو میں صبح کو بھولتا نہیں، رات میں جس کو میں پہچان لیتا ہوں اس کو میں صبح کو بھولتا نہیں۔ ایسا آدمی کی ضرورت ہے۔
اب سلطان محمود غزنوی کی باری آ گئی. یہ بھی چور کا بھیس بنا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان سے کہا کہ تم اپنی خوبی بتاؤ. تو کہا میری خوبی یہ ہے کہ اگر داڑھی ہل جائے نا تو پھانسی کی سزا ٹل جاتی ہے. چوروں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے, کام کا آدمی ہے, اگر پھنسیں گے بھی, اگر پھانسی کی سزا بھی ہوگی تو یہ آدمی چھوڑا لے گا. پانچوں آدمی نکلے چوری کرنے کے لیے. تو کہا کہاں, کس گھر میں چوری کرو گے؟ تو کہا آج بادشاہ کے گھر میں چوری کرنا ہے. ایسا ایسا ماہر کتے کی آواز کو بتا دے سن کر کے, زمین سن کر کے خزانہ بتا دے, بڑی سی بڑی دیوار میں چھلانگ لگا دے, اور رات میں جس کو پہچانے صبح تک نہ بولے, اور داڑھی ہل جائے تو پھانسی کے فیصلے ٹل جائے. تو چلو آج بادشاہ کے یہاں چوری کرتے ہیں. بادشاہ کے محل جب قریب آئے تو کتا بھوکنے لگا. تو اب اس آدمی کی باری آئی کہ کیوں جی بتاؤ, تم تو کہتے تھے کہ ہمارے اندر خوبی ہے کہ کتا بولتا ہے, تو میں بتا دیتا ہوں. کہا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے, تو رانچی سے آ رہا ہے یا پٹنہ سے آ رہا ہے؟ بادشاہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم بادشاہ ہم تو ایک نمبر کے چور ہیں, وہ بادشاہ وہ تو ایک نمبر کا لٹیرا ہے. ان کی بات آئی اور گئی. اس کے بعد جب دیوار آئی تو اس آدمی سے کہا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ. اس نے فوراً ایک جانور نکالا جس کو گولٹا سانپ بولتے ہیں, وہ پیلے پیلے رنگ کا ہوتا ہے, لمبی سی اس کی دھوپ ہوتی ہے. اس میں اس نے رسی ڈالی, اس کو اٹھا کر کے دیوار پر پھینکا, وہ چپک گیا اور اس سے وہ چڑھ گیا. اب تیسرے آدمی کی باری آئی کہ بتاؤ خزانہ. سن سن کر کے اس نے خزانہ بتا دیا کہ یہاں خزانہ, یہاں خزانہ, وہاں خزانہ. کھود کر کے سارا خزانہ لوٹ لیا. اس کے بعد جب لوگ بانٹ کر کے جانے لگے تو کہا اپنا ٹیر پتہ بتا دو, پھر دوبارہ ہم لوگ ساتھ میں مل کر کے پھر چوری کریں گے. تو کیسے پتا چلے گا کون کہاں کا رہنے والا, کون کس محلے کا رہنے والا ہے, کون سی گلی کا رہنے والا ہے. سارا پتہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. صبح کو ہی پولیس کو نوٹس کیا کہ فلاں گھر میں چھاپا مارو, فلاں گھر میں چھاپا مارو, فلاں گھر میں چھاپا. چاروں پکڑے چلے گئے. بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان چاروں کو پھانسی پر چڑھائیں گے, اس لیے کہ اتنا ماہر ہے یہ تو کسی کو نہیں بخشے گا. اگر یہ لوگ زندہ رہ گئے تو کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا. چاروں کو پھانسی پر چڑھا دے. جب پھانسی کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا اس وقت ایک آدمی بولا کہ 3 آدمی نے تو اپنا فن دکھا دیا, لیکن میں نے اپنا کرتب نہیں دکھایا. میں رات کو جس کو پہچان لیتا ہوں صبح کو نہیں بھولتا ہوں. بادشاہ سے کہنے لگا آپ ہم سب کو پھانسی پر نہیں چڑھا سکتے, آپ بھی چوری میں شریک تھے. ابھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا, یہ بادشاہ ہے, بادشاہ تمہارے ساتھ کیا کرنے کے لیے جائیں گے, کیسے چوری کریں گے؟ کہا بادشاہ سلامت, یہ دربار والے ہمیں جھٹلا دیں, لیکن میری آنکھ اب کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. آپ میرے ساتھ شریک تھے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری جب داڑھی ہل جاتی ہے تو پھانسی کے فیصلے ٹل جاتے ہیں. تو بادشاہ نے پھانسی کے فیصلے ٹال دیے. تو اس میں لکھا ہے, اس واقعے کو لکھنے کے بعد ایک نصیحت کی ہے کہ دنیا کا بادشاہ داڑھی ہلا دے تو پھانسی کا فیصلہ ٹل جاتا ہے. جو بادشاہوں کا بادشاہ آسمان میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ نگاہ کرم ڈال دے تو دن کی دنیا بدلے گی کہ نہیں بدلے. دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ, دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ, دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ, اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ, سمندر تیری عطا ہے یا اللہ. بھیج کے فاروقی ایوبی